شمسی نظام کی مہم۔ ایک رات لیو، زارا اور میکس ایک پرانی ریاست گاہ میں داخل ہوئے جہاں انہوں نے ایک چمکتا ہوا پراسرار نقشہ دریافت کیا۔ لیو نے اپنی اینک ٹھیک کرتے ہوئے کہا، یہ ستاروں کا نقشہ ہے، یہ ہمیں پورے نظام شمسی میں لے جا سکتا ہے۔ زارا جو ہمیشہ مہم کی تیاری کرتی کہنے لگی، چلو دیر کس بات کی ہے۔ میکس جو ہمیشہ مذاق کرتا حیرانگی سے کہنے لگا، لیکن ہم خلا میں جائیں گے کیسے؟ اتنے میں نقشہ تیزی سے چمکنے لگا اور ایک رنگ برنگی روشنی والا دروازہ کھل گیا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور جوش و جذبے سے اس میں چھلانگ لگا دی۔ جو ہی بچے دروازے سے باہر نکلے وہ ایک جلتی ہوئی گول گیند کے قریب پہنچے۔ یہ سورج تھا، بہت بڑا، بہت گرم اور انتہائی چمکدار، ایک سنہری مونچھوں والا انتہائی مزاحیہ کردار جو دھوپ کا چشمہ پہنے ہوئے تھا۔ بچوں میں سنی سب سے روشن، سب سے گرم، لیو نے خوشی سے کہا، واہ سورج، ایک تو بڑا گیس کا گولا جو زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم سے بنا ہے۔ میکس نے اپنا ماتھا پوچھتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے میں بھاپ میں بدل جاؤں گا۔ زارا نے نیچے دیکھا تو چٹانیں دھواں دے رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر کہا، جلدی نکلو، یہاں تو بہت گرمی ہے۔ سنی ہنستے ہوئے ہاتھ ہلاتا ہے اور بچے پھر سے روشنی کے دروازے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ایک بہت بڑے سرخی مائل گیس سے بھرے ہوئے سیارے پہنچتے ہیں۔ یہ تھا مشتری جوپیٹر۔ جب انہوں نے قدم رکھا، زمین باؤنسی تھی جیسے وہ کسی بڑے بل پہ کھڑے ہوں۔ زارا نے چھلانگ لگائی اور وہ ہوا میں اچھل گئی۔ یہ تو ٹریولنگ جیسا ہے، یہ مشتری ہے، گیس دیو، اس کی سطح ٹھوس ہے، اس لیے ہم یہاں اچھل رہے ہیں۔ میکس جلدی ہوا میں بولا، اس سے نکالنے بتا۔ زارا بولی، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اب میں نیچے کیسے آؤں؟ اچانک بڑی گھومتی ہوئی آنکھ زمین پر نمودار ہوئی۔ یہ تھا عظیم سرخ طوفان۔ اس کی گونجتی ہوئی آواز آئی، بچوں تم کافی اچھلتے ہو۔ زارا نے حیرانگی سے کہا، یہ مشتری بول رہا ہے؟ طوفان نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا، میرے طوفان بہت تیز ہیں، سنبھل کر رہنا۔ لیکن تبھی ایک تیز ہوا چلی اور تینوں دوستوں کو ہوا میں گھما دیا۔ وہ روشنی کے دروازے میں گھس گئے اور اگلے سفر کے لیے سنسنی خیز راستہ نہ لیا۔